سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو رمضان شریف میں بھی نیکیاں کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا دنیا، ہائے دنیا وائے دنیا، انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے، وہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے مولانا کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری فکر کو شیطان نے اغوا کر لیا ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کچھ بھی کرنے پر اللہ جنت دے گا تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کو جنت دیں گے، مجرموں کو جہنم دیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو، سلامتی نازل کرے گا اپنے بندوں پر، اور جب اللہ سلام فرمائے گا تو ارشاد ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو الگ کر دیا جائے، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے، صرف نیک بندوں کو سلام کرے گا اللہ، ان پہ سلامتی نازل فرمائے گا، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا، پاپیوں کو چھاٹ دیا جائے گا، گنہگاروں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم کسی بھی سفر پہ جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں، یہاں سے ممبئی تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، یہاں سے لکھنؤ تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، سعودی جانا ہے تیاری اور بڑی ہو جاتی ہے۔ سفر جتنا بڑا ہے تیاری اتنی بڑی ہے۔ بتاؤ آخرت کا اتنا طویل سفر ہے، اس طویل سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں جتنے بھائی اور بہنیں موجود ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں وقت پہ محفل کو مکمل بھی کرنا ہے۔ دھیان سے ایک ایک جملے کو سن لیں، اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں میرے جملے اتر جائیں، میرے بھی نجات کا سامان ہو، آپ کی بھی نجات کا سامان ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، اتنا طویل سفر ہے، نہ جہاں دوست کام آنے والے ہیں، نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، نہ جہاں خاندان اور قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ حسن کام آئے گا، نہ ڈگریاں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سرمایہ روانہ کیا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو۔ بھائیو بتاؤ ہم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، ہم نے کیا روانہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی سند نہیں ہے، کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، ربیع کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر اول۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ لے کر کے جائیں، اللہ اللہ، اپنے اور غار ثور کے اندر رسول اللہ سے پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ وہ صدیق اکبر جس کو جو ہے نا قدرت جس کے شان میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل کرے، وہ صدیق اکبر جس کی منقبت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول حسان بن ثابت کو حکم دے، اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا بلکہ اہل زمین کے
ایمان کو تولا جائے، اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے تو سب کا ایمان ایک پڑنے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پڑنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ بلال کا ایمان، عمار کا ایمان، اویس قرنی کا ایمان، جس کے ایمان کا ایک حصہ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات روتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ قیامت کے دن تو ابو بکر سے کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے۔ ایک دن صبح کے وقت صدیق اکبر ایک باغ کے قریب سے گزر رہے، مدینہ منورہ کے باغ کے قریب سے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، تم تو ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول، ان چڑیوں کو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، ان سے اللہ حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اللہ حساب لے گا، تو ابو بکر اللہ کو حساب کیا دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، یہ جلسے لطیفہ گوئی اور قہقہے کے لیے اور سیلفیاں لینے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ذرا اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنی آخرت کے حوالے سے احتساب کر۔ ہم سنیوں کا تو ایمان یہ ہے کہ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ جنت پیچھے رہ گئی، مقام صدیق آگے ہو گیا۔ یہ کون پاگل لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے جنتی ہونے پر بحث کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت کو، صدیق کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت کو صدیق اکبر کی تلاش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق تو آج بھی نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی ماننے کے لیے تیار ہے اور صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ارے جب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے قدموں میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جاتا ہے تو وہ صدیق جو نبی کے قدموں میں 1400 سال سے وفا کے ساتھ سو رہا ہے، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی جنتی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جواب زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بے شک۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے جب سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا بتاؤ، جس کو رسول پاک جنت کی بشارت دے دیں وہ کہتے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے پاس جنتی ہونے کی سند کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آنکھیں کھولو، یہ فریب میں مت رہو۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہو مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ بتائیے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہو اور کہتے مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ کلمے کا ترجمہ آتا ہے، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے، کہتے ہم سنی ہیں نا مولانا،
ہم جنت میں جائیں. میں نے کہا سنی بالکل جنت میں جائے گا، لیکن وہ کیسا سنی ہے جو پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں دے؟ کیا بات رہی. یہ کون سی سنیت ہے بھئی؟ آپ تو جانتے ہوئے بھئی عقاب تو بہت اونچا اڑتا ہے، عقاب اونچا اڑتا ہے نا، لیکن اگر کوا اپنے آپ کو عقاب کہے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا. عقاب عقاب ہے، عقاب کی کچھ صفت ہے. ویسے ہی سنیت صرف نام کا نام نہیں ہے. شہد کا نام زبان پہ جپنے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، دواؤں کو جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل نہ کریں. مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی کہ پوری زندگی میں ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا، کبھی کلمہ طیبہ بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا. یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت کی ایک تعریف ہے، سنیت کی ایک تعریف ہے، اس کا ایک تعارف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا پریچے ہے. ارے سنیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، یاد رکھنا گنہگاروں کو میں کافر نہیں کہتا، لیکن سنیت کا جامع تعارف یہ ہے. ارے گناہ تو اپنی جگہ، پاپ تو اپنی جگہ، امام کہتے ہیں انہیں جانا یہ سنیت ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. غیرت عشق رسول تو یہ ہے، نہ رکھا غیر سے کام، کسی سے کام نہیں رکھا. اب مجھے بتاؤ پھر جو زنا سے کام رکھے، جو شراب سے کام رکھے، جو جوئے سے کام رکھے، جو حرام سے کام رکھے، بتائیے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دبا دبا کر اور چھپا کر کے رکھا ہے. سنی تو وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا، کسی غیر سے کام نہیں رکھتا. بولے بہت بڑا علامہ ہے، تھانہ بھون میں رہتا ہے، تو کہا ہمیں کوئی کام نہیں، علامہ اپنے گھر کا ہوگا، یار کا نہیں تو ہمارا نہیں، ہم کیا جانے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے نہ رکھا غیر سے کام. عاشق تو غیر سے کام نہیں رکھتا، اور ہم لوگ استغفر اللہ. کون سا وہ گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھکوا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو. کون سی عاشق رسول ہو؟ یقیناً عاشقوں کے لیے جنت ہے، مگر کوئی عاشق بن تو جائے. اللہ اللہ. یہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور اس کے بعد یہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا. یہ ان لوگوں کا خوف ہے قیامت کے لیے. کاش میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور بھلا دیا جاتا، میں بھولا بسرا ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. یہ صدیق اکبر آخرت کو سوچ رہے ہیں، اور فاروق اعظم ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا انسان کے شکل میں، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا. ایک مقام پر کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا اور لوگ مجھے جلا کر میرا قصہ ختم کر دیتے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. بھائیو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی آسان سی بات تو نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث رکھتا ہوں، حالانکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن مختصر میں رکھتا ہوں. آپ کو احساس ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور سے صحابہ اور اولیاء نہیں، صرف انبیاء بھی لرزہ برندہ. اللہ اللہ اللہ. ذرا دھیان سے سننا بہنوں کی، اگر یہاں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، عورتوں کا بچیوں کا مدرسہ ہے، اور خواتین بھی ہوں گی، جی ہاں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. عورتیں بہت بے باک ہیں آج کل، یہاں کی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ پردے کی کوئی پابندی نہیں، مردوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو ہے، پتلے پتلے لباس ہے. اس دور کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک ایسی عورتیں تو نہیں دیکھا اپنے دور میں، لیکن جہنم میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی تھی اور ان کو ننگا جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا. صحابہ اکرام نے پوچھا حضور یہ کپڑا پہن کے کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے انہوں نے اتنے پتلے اور باریک لباس پہنے تھے دنیا میں کہ لباس کے بعد بھی لباس کا مقصد حل نہیں. جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو بغیر پھل کے درختوں کی طرح ہے. اچھی طرح یاد رکھ،
جس درخت میں پھل نہیں وہ درخت بانجھ ہے، اور جس پہ پھل نہیں آتے پھر وہ جلانے کے قابل کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مدرسے کی سند حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر سرخاب کے پر لگ جائیں گے۔ یاد رکھنا، مدرسے کی سند پڑھا لکھا بناتی ہے، عالم نہیں بناتی۔ عالم خشیت ربانی بنایا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سند ہے اور خوف خدا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن آپ عالم نہیں ہیں۔ عالم خدا کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خشیت ربانی ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں رکتا۔ دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سند یافتہ لوگوں کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ایک کو عالم کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور عالم میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور عالم کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ربانی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اب آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بھی ہے سہارنپور کے قریب، بہت بڑا عالم لوگ اس کو کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے۔ اگر عالم ہوتا تو نبی کی بے ادبی کیوں کرتا؟ کیا بات رہی ہے۔ عالم تو پڑوسی کی حق تلفی نہیں کرتا، عالم نبی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو گالی نہیں دے، ارے عالم تو چوٹی، شیطان اور کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، حتیٰ کہ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ شیطان خبیث ہے مگر اس کی وجہ سے تم مومن اپنی زبان کو گندا نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے، تم تو مومن ہو، تم تو انسان ہو، شیطان کی وجہ سے اپنی زبان کو۔ تو جب شیطان کو مومن گالی نہیں دیتا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نبی کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے سند یافتہ کی، کہ وہ نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے۔